آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے مایا ناز عالمی شہرت یافتہ سکالر ممتاز دینی رہنما حضرت مولانا پروفیسر حافظ شریف اللہ شاہد صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا پروفیسر حافظ شریف اللہ شاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام۔ یہاں پسرور کی اس مرکزی مسجد میں ہمارے انتہائی مکرم محترم حضرت علامہ رانا محمد شفیع خان پسروری حافظہ اللہ کی دعوت پہ حاضری کا موقع ملا۔ اہل پسرور کی یہاں محبت کو دیکھ کر یقیناً اس کی بنیاد میں وہ اخلاص نظر آیا، وہ جذبہ نظر آیا جو ہماری جماعت کے انتہائی عظیم مبلغ، عظیم رہنما حضرت مولانا محمد رفیع خان پسروری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنتیں آج آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی واز کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، صرف ایک خوشخبری دینے کے لیے، اور اس خوشخبری کا تعلق ان حالات سے بھی ہے جن حالات کی وجہ سے بظاہر ہمارے لیے بڑی خوفناک، بڑی غمگین خبریں بھی آ رہی ہیں، جن کا تذکرہ جانشین علامہ محترم رانا صاحب اپنی تقریر میں کر رہے تھے کہ ایک ہی دن میں فلسطین میں شہادتیں ہوتی ہیں، کشمیر میں مسلمان کٹتے ہیں، قندوز میں معصوم بچے کس طرح بے رحمی اور بے دردی سے شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ تو عمومی حالات ہیں، یہ تو واقعاتی حالات ہیں، وہ ظاہری حالات جو آج ہر دردمند مسلمان محسوس کر رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی تہ میں، اس کے پیچھے کچھ اور حقیقت بھی واضح ہوتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے، میں یورپ میں رہتے ہوئے جو محسوس کر رہا ہوں اسی خوشی کو آپ سے آج شیئر بھی کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی مسلمانوں کے اوپر کٹھن وقت آیا ہے، اور آج بھی یقیناً مسلمانوں کے حالات بڑے تنگ ہیں، لیکن ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا کے اندر اگر پرچم لہرائے گا تو صرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور یہ میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا، یہ حقیقت ان لوگوں کو جو 100 سال پہلے اپنے منصوبے بنا لیتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں، امریکن تھنک ٹینک، وہ انگلینڈ کے تھنک ٹینک، وہ بڑے بڑے ادارے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بی بی سی کی ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے،
اس رپورٹ میں اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگلے 30 برس کے اندر یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام بننے جا رہا ہے۔ اگلے 50 برس میں اگر اسلام کے پھیلنے کی یہی رفتار رہی تو انشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام بننے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خوشخبری آج نئی نہیں ہے، قرآن نے ہمیں یہ خوشخبری برسوں پہلے سنا دی تھی۔ صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری نازل فرما دی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اپنے رسول کو دے کر، وہ دین دنیا کے سارے دینوں پہ غالب آ کے رہے گا۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی کچا گھر، زمین کے اوپر کوئی بھی پکا گھر ایسا نہیں رہے گا، ہر گھر کے اندر اللہ کا پیغام پہنچ کے رہے گا، اسلام اس گھر میں ضرور داخل ہو کے رہے گا۔ اور آج ہم یورپ میں رہتے ہوئے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی اگرچہ میرے بھائی نے بتایا کہ یورپ کے اندر یا انگلستان میں خصوصی طور پر دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے سب سے تیزی سے پھیلنے والا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پہلے نمبر پر اسلام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ لوگ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی موجود آسمانی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں سب سے زیادہ ٹھوس دلائل، سب سے زیادہ عقلی دلائل، سب سے زیادہ دل کو لگنے والے دلائل اگر موجود ہیں تو وہ صرف رب کی کتاب قرآن مجید میں۔ اور اس وقت اگر اللہ کا صحیح پیغام کسی بھی قوم کے پاس صحیح حالت میں موجود ہے، اگرچہ یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو اسلامی آسمانی مذہب کا، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں آسمانی مذہب کا، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس صحیح حالت میں موجود ہے۔ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ترجمے انگریزی کے اندر جب وہ پڑھتے ہیں ان کی زندگی بدلتی ہے۔ اور ایسے واقعات ابھی پچھلے مہینے ہماری مسجد کے اندر بریڈ فورڈ میں ایک دن ہے اوپن ڈے فار نان مسلم، ہم نے غیر مسلموں کے لیے ایک مسجد کے اندر اوپن ڈے کا اہتمام کیا، سارا دن ہماری مسجد میں رہے، دیکھا مسجد کے اندر انہوں نے ہمیں نمازیں پڑھتے دیکھا، بچوں کو قرآن پڑھتے دیکھا، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد انہی میں سے ایک آدمی دوبارہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جتنا پیارا مذہب تمہارا ہے مجھے بھی اس میں داخل کر لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت میں آپ کو ضرور سناؤں گا، اور یہ وصیت ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو جو اس طرح دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہیں، جو لوگوں کو اسلام کی حقانیت بتانا چاہتے ہیں، کانفرنسز کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی، اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور جب بھیجا تو کہا اے معاذ شاید کہ اس کے بعد تو مجھے یہاں مدینہ کے اندر نہ دیکھ سکے، تیری میری آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ بڑا غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اللہ کے نبی سے الوداعی باتیں ہو رہی ہیں،
تو وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ ان باتوں کو یاد رکھنا. پہلی بات تو یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. یہ ہے وہ چیز، تین چیزیں جن سے اسلام پھیلتا ہے، جن سے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت آتی ہے. پہلی چیز کہ ہر داعی کو، ہر مسلمان کو اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. دوسری چیز کہ جب بھی کوئی برائی ہو جائے اس برائی کے بعد نیکی کرنی چاہیے تاکہ وہ برائی ختم ہو جائے. اور تیسری اور سب سے اہم چیز فرمایا خالق الناس بخلق حسن. اے معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. تو یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، جو شروع میں بھی یہ باعث بنا، سبب بنا اسلام کے پھیلنے کا. ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے بازاروں میں مارا جا رہا تھا. ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسی مکہ کے اندر 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے ترانے بلند کرتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھی مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا. آپ کی اعلیٰ تعلیمات تھیں، پیار اور محبت تھی. ہماری تقریروں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہماری تقریروں سے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر طعن و تشنیع نہیں ہونی چاہیے. ہمارا تو مذہبی پیار ہے، ہماری تو تعلیمات ہے کے اندر ہی ایسا اخلاق اور ایسے دلائل موجود ہیں کہ لوگ انہیں سن کر، انہیں پڑھ کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں. میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کا. وہ ہماری کانفرنسز میں بھی تشریف لاتے ہیں، برطانیہ بھر میں ان کی تقاریر بڑے شوق سے سنی جاتی ہیں. ہم اس لحاظ سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.